النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج ماہ سیام کا پہلا جو عشرہ ہے اس کا آخری دن ہے۔ 10 رمضان المبارک شریف کو ام المومنین محسنہ اسلام والدہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی جو ہے وہ اپنی امت میں لوگوں کے اوپر جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور یہاں پر نبی سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اس کو آپ سادہ زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ مومنین کی جان اتنی قیمتی نہیں ہے کہ جتنا قیمتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے لیے محبت کرنا ہے۔ یہ لازم قرار دیا گیا ایمان والے کے اوپر کہ حضور کی محبت کی خاطر اگر تمہیں جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے تو کر دینا، کیونکہ حضور کی محبت اور ان کی اطاعت و فرما برداری کے سامنے تمہاری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جب نبی کی عظمت و شان تمہاری جان سے زیادہ قیمتی ہے تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و توقیر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو پھر حضور کی جو بیویاں ہیں ان کو مومنین کی ماؤں کا درجہ دے دیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کو محبت ہوتی ہے حضور کی ازواج کا ادب بھی وہی کرتا ہے، اور جس کو حضور کی ازواج کا ادب کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی وہ زبان سے جتنے مرضی دعوے کرتا پھرے کہ میں حضور سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے اور محبت کے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی زوجہ مبارکہ ہو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آخری زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہن، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان میں سے کوئی ایک ہی زوجہ کیوں نہ ہو، کسی بھی زوجہ کی بے حرمتی کرنا، اس کی تکریم نہ کرنا، اس کی تعظیم و توقیر نہ کرنا، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی کسی مومن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے خلاف کوئی بات کرے۔ آج ہم جو تذکرہ کرنے والے ہیں وہ بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلی جو زوجہ محترمہ، جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اصل میں در حقیقت دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لے لیا جائے یا دنیا کے معاملات کے اعتبار سے لے لیا جائے، اصل جو پوری دنیا کے اوپر حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک خاتون اول ہونے کا جس کو درجہ حاصل ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی اپنے لیڈر کی بیوی کو خاتون اول کہتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے، دراصل جو خاتون اول ہے اور جس کے سر کے اوپر خاتون اول یعنی کہ پہلی باعزت، با کردار، با اخلاق، با صلاحیت، باوقار، جو سیرت جس کی بے مثل ہو، صورت جس کی کے اوپر اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہو کہ ان کے چہرے سے خدا نظر آتا ہو، پہلی جو یہ خاتون اول ہونے کا اعزاز یا ڈگری اگر پوری دنیا میں کسی کو ملی ہے تو وہ صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو جب حضرت خدیجہ خاتون اول ہوگی تو پھر دنیا میں خاتون اول دوسری ہے کون؟ پہلی خاتون اول، جن کو خاتون اول ہونے کا جو لقب واقعی جچتا بھی ہے۔ کیسے؟ میں یہاں پہ دلیل کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا جو مختلف احادیث کا ماحصل اور خلاصہ ہے۔ عرب کا معاشرہ ایک بڑا ہی بد اخلاقی اور بد کرداری کے اندر معروف معاشرہ تھا کہ خواتین کو ذرا سا لوگ جو ہے وہ موقع تلاش کرتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی عصمت دری کا الزام لگایا جائے اور ان کی تذلیل اور ان کی جو ہے وہ تضحیق کی جائے۔ لیکن اس عرب کے اتنے سنگین اور اتنے ظالم معاشرے کے اندر بھی جب ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا اور حضور کے ساتھ ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس معاشرے کے اندر بھی کفار بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو الطاہرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی سیرت اتنی پاک تھی، ان کا کردار اتنا پاک تھا، اتنی پیاری، اور اتنا جو ہے ان کا زندگی کا چال چلن، ان کا انداز تکلم، ان کا حسن معاملات،
معاشرے کے ان کے کردار اور لوگوں کے ساتھ ان کا جو میل جول تھا اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ کافر کے جو اس بات کو مناسب ہی نہیں سمجھتے تھے کہ کسی عورت کی عزت کی جائے، وہ بھی مجبور تھے کہ وہ اپنی زبان سے حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور توقیر کے کلمات کہتے تھے اور ان کے خلاف بات کوئی نہیں کرتے تھے۔ اتنا عظیم کردار تھا۔ تو پھر جب حضور کے عقد پاک میں وہ آ گئی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کو نسبت ہو گئی، تو پھر تو اللہ رب العزت نے اور کرم کر دیا۔ پھر اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ اتنا صاف شفاف اور اتنا مبارک، اتنا جو ہے خوبصورت دل اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا۔ اس کی آپ مثال ایک لے لیجئے، میں عرض کیے دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر جب پہلی وحی اتری، چونکہ حضور علیہ السلام کا مبارک نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک عمر جو تھی وہ اس وقت 40 سال تھی۔ نبی کریم علیہ السلام سے 15 سال عمر میں بڑی تھی، اور اس وقت ان سے نکاح ہوا اور ہے بھی بیوہ تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حضور کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، تو آپ پریشانی کے عالم کے اندر گھر تشریف لاتے ہیں اور آ کے پورا واقعہ، پورا حال، چونکہ اچھی رفیقہ تھی، اچھی دوست تھی، اچھی جو ہے آپ محبوبہ کہہ لیں۔ ویسے میں نہیں چاہتا کہ ان کے لیے لفظ محبوبہ بولا جائے، چونکہ محبوبہ کا لفظ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت جس کو محبوبہ کہا جا سکتا ہے نا، محبوبہ محبوب کائنات تھی وہ، کہ نبی کریم علیہ السلام اکثر روایات کے اندر، جب آپ نے پردہ شریف فرما لیا نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو حضور اکثر روایات کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ میں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں خدیجہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو میرا غم کافور ہو جاتا تھا۔ صرف چہرہ دیکھنے سے حضور کو تسکین ملتی تھی، بات کرنا تو پھر آگے بڑی دور کی بات ہے کہ اس وقت پھر حضور کے قلب اطہر کے اوپر کیا سکون اور کیا جناب سکینہ کی بارش ہوتی وہ نازل ہوتی ہوگی جب آپ ان سے محو گفتگو ہوا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب گھر آ کے تو آپ کو سارے حالات و واقعات کے بارے میں بتایا، تو حضور بڑے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اور بڑی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ تو آپ نے چند ایک کلمات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسے کہے کہ جو جناب خدیجہ کے قلب اطہر کے اوپر گراں گزرے، کہ حضور اپنے بارے میں ایسے کلمات بول رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مطلب پریشان کر رہا ہے، یا آپ ڈر گئے ہیں، یا مجھے آواز آتی ہے، یا مجھے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو میں کہیں یہ ڈرتا ہوں کہ میں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں یا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو آپ نے کیا جملے بولے؟ آپ نے فرمایا کلا و ابشر، کلا و ابشر۔ آپ نے ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اچھا جی کیوں نہیں پہنچائے گا؟ آپ نے پھر 3-4 چیزیں ذکر کی۔ آپ نے فرمایا واللہ انک لتصل الرحم۔ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ آپ بہت زیادہ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پہلی گواہی یہ کتنی عظیم ذات ہے، کتنی، بلکہ ذات نہیں، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی نیکیاں اس کو گنوائے کہ تم یہ بھی نیکی کرتے ہو، تم یہ بھی نیکی کرتے ہو۔ آج کل تو ناشکری نہیں ختم ہوتی، آج کل تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تانے دینا تو ختم نہیں ہوتا کہ تو تے میری زندگی برباد کر چڑی ہے، تو تے میری زندگی جہنم بنا دیتی ہے، تو تے مینوں انج کیتا، تو تے مینوں انج کیتا۔ یہاں پہ تو ابھی کچھ ہوا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھیں تسلی کن حالات کے اندر کیسے الفاظ استعمال کر کے تسلی دی جا رہی ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا انک لتصل الرحم، اور پیچھے قسم اٹھائی واللہ انک لتصل الرحم، کہ آپ اللہ کی قسم ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، سچی بات ہمیشہ کہتے ہیں، وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں، وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں، وتکسب المعدومہ، جو نہیں کما کے کھا سکتا آپ اس کو کما کے کھلاتے بھی ہیں، کمائی کر کے، خود آپ کمائی کر کے اس کو دیتے ہیں اللہ کے لیے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وتقری الضعیف، اور آپ کمزوروں کی عزت کرتے ہیں، بڑوں کی عزت کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ آپ جو ادب اور توقیر کا جو ہے ایک معاملہ کرتے ہیں۔ اور آخری بات فرمائی وتعین علی نوائب الحق، اور جن کو حق کے راستے کے اندر مصائب درپیش آتی ہیں آپ ان کی معاونت کرتے ہیں۔ یہ 4-5 چیزیں آپ نے یہ ارشاد فرمائی، حضور کی خدمت اقدس میں عرض کی، تو میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو سکون ہوا۔ یہاں پہ میں ان کی سیرت کے اعتبار سے آپ کو ایک گوشہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی بیویوں کی نظر میں اچھے بن جائیں اور اللہ رب العزت بھی ہمارے اوپر کرم فرمائے، تو یہ جو 4-5 چیزیں نبی کریم علیہ السلام کی حضرت خدیجہ نے گنوائی تھی نا، صلہ رحمی، سچی بات کہنا، اور دوسروں کا بوجھ اٹھا لینا،
اور بوجھ کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی کی کڑک دی بوری چک لینی ہے، بوجھ یہ ہے کہ لوگوں کا غم ہلکا کرنا ہے، لوگوں کے دل کو تسلی دینے کا باعث بننا ہے، لوگوں کے ساتھ شفقت اور پیار کے ساتھ رہنا ہے، آپس میں محبت اور جناب زندہ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، تاکہ اگلے بندے یہ جو السلام علیکم والا کانسیپٹ ہے نا اسلام کا، یہ اسی لیے اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ تم جب ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، تمہارے غم دور ہوں گے، تکلیف تمہاری بٹے گی، تمہیں پتا ہوگا کہ میرا کوئی مسلمان بھائی ایسا ہے کہ جو مجھے ہنس کے ملتا ہے۔ تو پہلی چیز صلہ رحمی، دوسرے نمبر پہ سچی بات کہنا، تیسرے نمبر پہ لوگوں کا بوجھ اٹھانا یعنی کہ غم کو ہلکا کرنا، چوتھے نمبر پہ جو کمائی نہیں کر سکتا یا بیچارہ معذور ہے، کھانے پینے سے جو ہے وہ مجبور ہوا پڑا ہے، اسے کھلانا یعنی کہ فقراء کی مدد کرنا، غرباء کو دینا، اور پانچویں نمبر پہ بڑوں کی عزت کرنا یا کمزور لوگوں کے ساتھ پیار اور شفقت سے پیش آنا، چونکہ ضعیف کے دونوں معنی اہل لغت نے ذکر کیا، ضعیف سے مراد بڑی عمر کا بندہ بھی ہو سکتا ہے اور ضعیف سے مراد جو ہے وہ کمزور بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ پانچویں چیز جو ہے وہ بڑی عمر کے یا کمزور لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا، اور آخری چیز جو بڑی اہم چیز ہے کہ حق کے راستے میں جن کو تکلیف پہنچتی ہے ان کی مدد کرنا۔ یہ 6 چیزیں جو ہیں آپ اپنی طبیعت کے اندر شامل کر لیں، صرف حضور کی سنت سمجھ کے، حضور کی سنت سمجھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ 6 کام کرنا شروع کر دیں، آپ کے گھر میں بیوی کی نظر میں آپ کی عزت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ حضرت خدیجہ نے یہ نسخہ دیا کہ حضور علیہ السلام کی ان سنتوں کو ہمیں جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ آپ نے بڑی بامثال با کردار زندگی گزاری، اپنا مال سب کچھ جو ہے اسلام کے اوپر وقف کر دیا، عرب کی امیر ترین عورت تھی، امیر ترین، اور دنیا کائنات کی خواتین میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والی عورت ہے دنیا کائنات سے۔ میں نے اول میں کہا نا، دنیا کائنات میں خاتون اول بھی آپ ہیں، اور دنیا کائنات کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی سیرت و کردار جو ہے اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنی بیویوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے ضرور بیان کیجئے، کتنا پاک اور کتنا خوبصورت ان کا کردار تھا کہ جن کی تربیت سے فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی جو ہے وہ بنتی ہے۔ کیا ماں کا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا مقام ہے کہ جناب سمجھ نہیں آ سکتا، ہماری عقلوں سے کتنا کوسوں دور ہے، اتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ تو ان کی والدہ محترمہ کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے قدموں کے نیچے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاک ہستیوں کا ادب کرنے کی، ان کی تعظیم اور توقیر کرنے کی، اور ان کی سیرت کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔